کی محنت، تبلیغ کی محنت، محنت تبلیغ کی محنت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام دینی بہنوں، اللہ ایک ہے، اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بھی ایک ہیں، محمد الرسول اللہ، اور ہم سب کا کلمہ بھی ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم سب کا قرآن بھی ایک ہے جو ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم سب کے ماں باپ بھی ایک ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ ہم سب جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہیں، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، قبلہ و کعبہ بھی ایک ہے، دنیا میں آنے کا راستہ بھی ایک ہے، ماں کے پیٹ سے سب آئے ہیں اور موت کے راستے سے سب جائیں گے، دیکھنے کا راستہ بھی ایک ہے، سب آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کانوں سے، چلتے ہیں پیر سے، چاہے کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بچیاں، عرب ہو یا عجم، احمر ہو یا اسود۔ تو بالکل اسی طریقے سے سب کی نجات کا، فلاح اور فوز کا اور کامیابی کا راستہ بھی ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، اور وہ راستہ اللہ ہی کی طرف سے بتایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ وہ دین والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ ہے، یہی راستہ اللہ کو پسند ہے، اور اسی راستے پہ جو لوگ چلے ہیں وہ منزل کو پہنچے ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور جو اس راستوں کو چھوڑے وہ منزل سے بھٹک گئے اور وادیوں میں جا کے گر گئے، ہلاک ہو گئے۔ کامیابی تک پہنچانے والا، اللہ کو راضی کرنے والا، جنت تک لے جانے والا ایک ہی راستہ ہے، سالڈ، سندر، مضبوط، ٹکاؤ، پائیدار، چانگلا، پردشیر، وہ اسلام والا راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک اگر کوئی دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے، تو وہ ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بہت سارے ہم درود پڑھتے ہیں، اس میں ایک درود شریف یہ بھی ہے کہ الصلاۃ والسلام علی ناسخ الشرائع والادیان۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو اس نبی پر جو تمام ادیان سماویہ کو منسوخ کرنے والے، ریجیکٹ کرنے والے، ریفیوز کرنے والے، اس لیے کہ جو کچھ بھی دین اللہ نے اتارا ہے اپنے اپنے دور میں اپنے بندوں کی رہبری، ہدایت اور کامیابی تک پہنچانے کے لیے، اس دور کے لیے وہی دین ان کے لیے تھا، اور جو نبی آئے تھے اس دور کے لیے ان کی نبوت ہی کی پیروی میں اور اتباع میں ان کی نجات تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو بھیجا، سید الکونین کو بھیجا، کالی کملی والے، سنہری جالیوں والے، سبز گنبد کے مکین، وجہ تخلیق کائنات، حبیب رب العالمین، احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو تمام ادیان کو منسوخ کر دیا۔ تمام ادیان سماویہ، جتنے بھی آسمان سے اتارے گئے مذہب اور دین تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیے، سب ایکسپائر ہو گئے، اور تمام کتب سماویہ بھی منسوخ ہو گئی، توریت، انجیل، زبور اور 100 صحیفے، وہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب تھی۔ لیکن اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام کتب سماویہ اور تمام ادیان سماویہ منسوخ ہو گئے، ریفیوز ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے۔ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی دین چلے گا،
وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو، جو نبی کی بعثت سے لے کے اب تک وقتاً فوقتاً اترتا رہا، 22 سال 7 مہینہ 14 دن میں جو قرآن ہم نے اتارا 23 سال کے عرصے میں، آج اس کی ہم نے تکمیل کر دی۔ حرام حلال جائز ناجائز ہر چیز کا، ہر لائن کی رہبری ہم نے اس میں مکمل کر دی۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو، جیون کے بتانے کے مارگ کو، زندگی کے گزارنے کے راستے کو پرفیکٹ کر دیا، مکمل کر دیا، اور ہم نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ اللہ نے اس کو نعمت قرار دی ہے، اور واقعی نعمت ہے۔ ہمارا دین جو ہے نعمت ہے، دین فطرت ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے منتخب کر لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمہارے لیے، یعنی جو لوگ بھی اب اس نازل کردہ دین پر چلیں گے ہم ان سے راضی ہوں گے اور ان کو کامیاب کریں گے۔ اور فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ آج تک جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، اور اس سے پہلے بھی، وہ دین پر چل کر ہی کامیاب ہوئے، چاہے غربت کے نقشے میں رہے ہوں، اور چاہے مالداری کے نقشے میں رہے ہوں، چاہے حکومت کے نقشے میں رہے ہوں۔ اللہ نے انہی لوگوں کو کامیاب کیا جن کی زندگیوں میں دین تھا، اور وہی لوگ ناکام ہوئے جن کی زندگیوں میں دین نہیں تھا، اور آئندہ بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین ہوگا، اور وہی لوگ ناکام ہوں گے جن کی زندگیوں میں دین نہیں ہوگا۔ تو یہ بات اللہ نے بطور قاعدے اور قانون کے بنا دی ہے کہ اب ہم قیامت تک کے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ وہی لوگ کو ہم کامیاب کریں گے، انہی لوگوں کو کامیاب کریں گے جن کی زندگیوں میں دین ہوگا، اور ان کو ناکام کریں گے جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اس میں کوئی پریورتن ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس لیے اپنے دلوں میں یہ بات اتار لیں کہ نجات، فلاح اور فوز اور کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اسی میں نجات ہے، دونوں جہاں کی فلاح اور فوز ہے، کامیابی ہے، سکھ ہے، چین ہے، روزیوں کی برکت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے، محبوبیت ہے، سارے وعدے اللہ کے دین کی اتباع پر ہے۔ اس لیے اس کو دل میں اپنے بٹھا لیں یقین کے درجے میں کہ بلا شبہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دین والا راستہ ہے۔ دوسری بات، ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی باتوں کو سننے ہی کو محنت کی جگہ قرار دے دیا ہے۔ صرف سننا یہ دین کے آنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک ذہن اس طرف راغب ہو جائے کہ واقعی نجات کا راستہ دین کا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ترغیب ہے، کہنا اور سننا ہے۔ باقی دین جو ہے وہ تو محنت کے راستے سے آئے گا، اگرچہ محنت میں سننا بھی شامل ہے، لیکن فقط سن لینے سے دین نہیں آئے گا۔ قرآن نے کہا سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، سنا اور مانا۔ تو جب تک کہ ہم سننے کو عمل سے تبدیل نہیں کریں گے اس وقت تک کہ دین زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ آج ہم نے دین کی باتوں کو، دین کے مذاکروں کو دین کی محنت سمجھ لیا ہے، یعنی دین کی محنت کی جگہ دے دی ہے ان کو، ان مذاکروں کو اور بیانوں کو ہم نے جو ہے دین کی محنت کی جگہ دے دی ہے، حالانکہ دین جو ہے وہ تو محنت سے آئے گا۔ ایک عرب جماعت جو ہے وہ تینوں ملکوں سے کام کر کے آئی، پڑوس کا ملک اور ہندوستان اور بنگلہ دیش۔ تو انہوں نے اپنی کارگزاری میں یہ کہا کہ پھر پڑوس میں جو ہے جہد کثیر، محنت بہت ہے، رائے کے اندر محنت بہت ہے، جہد بہت ہے۔ سن رہے کہ سو گئے؟ تھوڑی دیر میں نیند آنے لگتی ہے نا، تو تھوڑا جاگتے رہے۔ آنکھ بند کر کے سننے سے نیند آ جاتی ہے، اور سر جھکا کر سننے سے بھی، بولو نا، نیند آ جاتی ہے، اور ٹیک لگا کے بیٹھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ اور گھٹنوں کو پکڑ کر بیٹھنے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔
لیے گھٹنے چھوڑ کر اور آنکھیں کھول کر سنیں اور سر نہ جھکائیں، ٹیک نہ لگائیں۔ نیند تو آئے گی لیکن تھوڑا سا چوکندر ہے۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ کھوت ہے۔ تو سب سوتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ؟ ہاں بول رہے ہیں، جاگتے ہوئے سنیں گے نا، سوتے ہوئے کیسے سنیں گے؟ بہت سے لوگ یہ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں اور دوسروں کو آنکھ بند کر کے سر ہلاتے رہتے ہیں، یعنی یہ بتلاتے ہیں کہ میں سو نہیں رہی، سن رہی ہوں، دیکھو میری گردن ہل رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ پڑوس میں عرب لوگ گئے تو کہا ایونٹ جوہد کثیر، محنت بہت ہے وہاں، محنت بہت کرتے ہیں، پٹھان لوگ ہیں۔ اور پھر بنگلہ دیش اکرام کثیر، وہاں خدمت بہت کرتے ہیں، گرم پانی، صابن دانی، مچھر دانی، سلیمانی چائے، گرین ٹی، یلو ٹی، دودھ والی، نمکین، میٹھا، اکرام بہت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم فکر کثیر، فکر کام نہیں کرتے، خالی فکر بہت کرتے ہیں۔ تو ایسی ہمارا حال ہے کہ ہم نے بات سن لینے کو، بیان کر لینے کو، کتاب پڑھ لینے کو دین سمجھا ہے، حالانکہ یہ جزو دین ہے، دین پر آگے بڑھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے، خالی بات کہہ لینے سے، سن لینے سے نہیں، بلکہ جہد سے آئے گا دین۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے والذین جاہدوا، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہدایت کے لیے جہد کو شرط قرار دیا ہے۔ بنا جہد، بغیر اسٹرگل کے، بغیر محنت کے دنیا کی معمولی چیز بھی ہاتھ نہیں آتی، نمک ہاتھ نہیں آتا، کھانا نہیں تیار ہوتا، کپڑا نہیں بنتا، مکان نہیں بنتا۔ صوبے دار بننا ہو تو محنت ہے، فوجدار بننا ہو تو محنت ہے، زمیندار بننا ہو تو محنت ہے، مالدار بننا ہو تو محنت ہے، دکاندار بننا ہو تو محنت ہے، عیالدار بننا ہو تو محنت ہے، عامدار بننا ہو تو محنت ہے، خاصدار بننا ہو تو محنت ہے۔ تو ایماندار اور دیندار بننے کے لیے بھی محنت ہے نا۔ اور جب محنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بولو محنت کے لیے کون تیار ہے، تو ہم سب جو ہے دنیا کی چیزوں کا عذر بنا کر کہ فلاں بیمار ہیں، فلاں باہر ہیں، فلاں یوں ہے، اور دنیا کا تقاضا آ جاتا ہے تو سب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، سب ترتیب بن جاتی ہے۔ اور دین کا معاملہ آتا ہے تو دنیا بھر کے بہانے میں اور آپ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کی اہمیت دلوں سے نکلی ہوئی ہے دنیا کے مقابلے میں، اس لیے دنیا کے لیے بڑی بڑی قربانی دینا، 2 سال کے لیے دبئی، شارجہ، ابوظبی، کویت، بحرین، سعودی جانا آسان ہے۔ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر، بیمار بچوں کو چھوڑ کر، چھوٹے بچوں کو پیسہ کمانے جا رہے ہیں، تو پیسہ کمانا آسان ہے، اس کے لیے 2 سال کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور جب دین کے لیے بات آتی ہے کہ دین بھی محنت سے آئے گا تو بولتے دعا کرو، تو ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھے رہو، سب کو دعا ہی کرتے رہیں، کسی کو مت بھیجو کام پر، اور پڑھائی میں دعا سے کام چلاتی رہو۔ بولتے نہیں دعا بھی کریں گے، محنت بھی، تو دین میں بھی ایسے ہی ہے نا، دین میں خالی دعا پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور دنیا میں دعا بھی کرتے ہیں، دوا بھی کرتے ہیں، یعنی محنت بھی کرتے ہیں۔ اور دین کی بات آتی ہے تو محنت میں معاملہ ہمارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ذہن میں بٹھا لو، کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو دین کے بغیر نہیں ملے گی، اور دین کو حاصل کرنا ہے تو محنت کے بغیر نہیں ملے گا۔ کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے، اور دین محنت کے بغیر نہیں ہے۔ بغیر محنت کے دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے پہلے ہے۔ محنت کا موقع کب ہے؟ موت سے پہلے پہلے، اور موت کب آئے گی کچھ بھروسہ نہیں، اس لیے ٹالنا، پھر کریں گے، بعد میں کریں گے، اس پہ بولتے ہوئے بہت سوں کی زندگیاں گزر گئی، دنیا سے چلے بھی گئے، اور ایسی ہمارے بھی وقت پورا ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جو کام کل کرنا ہے آج کرو، آج کرنا ہے ابھی کرو، جو کہے آج اس کا ہے راج، جو کہے کل ہو گیا ٹل، اور جو بولے پرسوں گیا برسوں۔ جیسے دنیا کے کام میں ہم تاخیر نہیں کرتے ہیں، ہر چیز کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں الٹا ہو جاتا ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے، فرصت ملے گی جب، موقع ہوگا جب، تو نہ موقع ملے گا نہ فرصت ملے گی، اس لیے کہ دنیا تو مشغولی کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ آج تک کوئی آدمی ہم کو آگے ہی نہیں ملا کہ مجھے فرصت ہے بھیج دو 4 مہینہ۔ سب کے پیچھے اللہ نے مسائل امتحان کے لیے لگائے ہیں۔ حال آئے تو گھبراؤ مت، مال آئے تو اتراؤ مت، اور تقاضا آئے تو اپنے کو بچاؤ مت۔
تو کامیابی دین میں ہے، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی طے ہے کہ بدون محنت کے دین نہیں آئے گا۔ خالی بیان سن لینے سے، کتاب پڑھ لینے سے ذہن تو بن سکتا ہے کہ ہاں دین میں کامیابی ہے، دین کے بغیر ہم نجات نہیں پا سکتے، لیکن محنت کے بغیر دین نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محنت کو، کوشش کو شرط قرار دیا ہے کہ بغیر محنت کے دین نہیں آئے گا۔ اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے محنت کا موقع کب ہے؟ مرنے سے پہلے 3 باتیں ہو گئی۔ کامیابی دین میں ہے، دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، اور محنت کا موقع مرنے سے پہلے۔ اور چوتھی شرط جس کے بغیر دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں نہیں آئے گا، وہ ہے وہ طریقہ محنت، وہ طریقہ جہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ جیسے نبی دین لے کر آئے، دین میں نماز لائے، روزہ لائے، حج لائے، زکوٰۃ لائے، تو اس کی نیت بھی لے کر آئے کہ کیا نیت ہوگی، اس کا طریقہ بھی لے کر آئے، اس کی ترتیب بھی لے کر آئے کہ پہلے رکوع کریں گے کہ سجدہ کریں گے۔ اگر کوئی پہلے سجدہ کرے پھر قیام کرے تو نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے 50 سجدے کر لے۔ ترتیب بدل گئی، نبی کے طریقے سے ہٹ گئی۔ ذبح کرنے کا طریقہ ہے حلال جانور، اس کے بغیر ذبح کریں گے پیٹ میں چھرا بھونک کر تو وہ حلال نہیں ہوگا، طریقہ بدل گیا۔ تو ایسی دین بھی ہم چاہیں گے کہ ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، میسج کے ذریعے، لائیو کے ذریعے، SMS کے ذریعے زندہ کریں۔ تو یہ رواجی چیزیں ہیں، آلات سے دین نہیں زندہ ہوگا۔ اللہ نے مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدہ مائک سے نہیں ہوگا۔ مائک کو 24 گھنٹہ چلائیں گے وہ نہیں تھکے گا، موبائل 24 گھنٹہ چالو رکھیں گے وہ نہیں تھکے گا۔ مجاہدے کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ اس سے ہے انسان کے بدن سے، مشینوں سے نہیں ہے، آلات سے نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آلات کے ذریعے دین زندہ ہو جائے جدید ترین طریقوں سے، تو اس میں وہ حقیقت نہیں آئے گی جو نبی کے طریقے میں دین زندہ کرنے سے آئے گی۔ اب کوئی چاہے کہ مائک میں اذان سیٹ کر دو اور اس میں اذان ہوتی رہے، اور اسی نماز بھی سیٹ کر دو، جیسے بعض جگہ ہو رہا ہے، نماز کی آواز بھی آئے گی، ایسا لگتا ہے کہ امام پڑھا رہے، جماعت ہو رہی ہے، تو فریضہ ادا نہیں ہوگا محلے والوں کا۔ بولے وہ مسجد میں ہم نے لگا دیا ہے، نماز کے اذان کے وقت اذان ہو جاتی ہے، اور اس میں سب سیٹ ہے، باقاعدہ صورتیں بھی پڑھی جا رہی ہے، رکوع سجدہ بھی ہو رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جماعت ہو رہی ہے، اور وہ سب مشین پر ہے۔ تو بتاؤ اس سے فریضہ ادا ہو جائے گا؟ نماز کے پڑھنے کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اس لیے چوتھی بات ضرور یاد رکھنا کہ دین اس طریقہ جہد سے آئے گا، اس طریقہ محنت سے آئے گا جو طریقہ محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ اس سے ہٹ کر محنت کریں گے تو نہ اس میں تاثیر آئے گی، نہ نورانیت آئے گی، نہ حقیقت آئے گی، نہ اس کا اجر ملے گا۔ آپ ٹیپ پر قرآن پڑھ لیں ٹیپ کر کے اور اس کو سن لیں تو ثواب نہیں ملے گا، ہاں، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ٹیپ پر جو سجدے کی آیت آئے گی تو سجدہ بھی نہیں واجب ہوگا۔ ہاں وہ تو ٹیپ ہے، انسان کے پڑھنے پر وہ سب چیز ہے۔ اس لیے جسم کا استعمال ہونا چاہیے۔ پھر مجاہدے میں بھی 2 چیزیں مطلوب ہے۔ کوئی اگر چاہے مال والے کہ میں خالی مال دے کے دین زندہ کر دوں، مسجد بنا دوں، مدرسہ بنا دوں، تو ہم سے بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی۔ صدیق اکبر کتنے بڑے مالدار تھے، 12 دکانیں کپڑے کی تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف کتنے بڑے مالدار تھے، خالی مال نہیں لگایا۔ صرف مال کا مطالبہ نہیں ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے بلند درجے تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو ہماری راہ میں قربان نہ کرو۔ جس کے پاس مال کم ہے تو اسے مال محبوب ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا مال خرچ نہ ہو، تو اس سے مال کا مطالبہ ہے۔ اور جس کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، اس سے وقت کا مطالبہ ہے۔ تو مالدار کے لیے وقت دینا، غریب کے لیے مال دینا، یہ ہے محبوب چیز اس کی۔ تو دونوں کا مطالبہ ہے۔ جہاں بھی قرآن میں جہد کا لفظ آتا ہے تو وہاں اپنے جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ جہد کرو، کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ تو دونوں کا مطالبہ ہے،
اس لیے طریقہ جہد میں جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، تب اس میں تاثیر آئے گی اور حقیقت آئے گی۔ بغیر جان مال لگائے اس میں جان نہیں پیدا ہوگی۔ تو 4 باتیں ذہن میں بٹھا لیں۔ کامیابی دین میں ہے، دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا، محنت کا موقع مرنے سے پہلے ہے، اور اس طریقہ جہد سے دین زندگیوں میں آئے گا جو طریقہ جہد اللہ کے نبی اور صحابہ کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ سارے نبیوں کا طریقہ جہد مشترکہ تھا تقریباً، وہی طریقہ جہد ہمارے نبی کا بھی تھا کہ ساری بگاڑ کے مقابلے میں، ساری بیماریوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو روحانی ڈاکٹر اور جو معالج بھیجا تھا، یعنی اپنے نبی کو بھیجا تھا، تو کیا دوا دے کے بھیجا تھا؟ کتنی بیماریاں تھیں، تو دوا کون سی دی تھی کہ جاؤ سب سے پہلے دلوں کے اندر کی خرابی کو نکالو، اس لیے کہ یہاں سے خرابی پیدا ہوئی ہے، دل میں یقین کا بگاڑ آ گیا ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا پہلے، اس لیے جا کر پہلے قلب پر محنت کرو اور قلب کے اندر سے مخلوق کے یقین کو نکالو، لا الہ کی جھاڑو پھیرو دل کے اندر، پھر الا اللہ آئیں گے۔ لا الہ کے جھاڑو سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہے وہ، اور جو نظر نہیں آ رہی ہے وہ، سب مخلوق ہے، اور کسی چیز کے ناکارہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مخلوق ہے۔ جب وہ خود سے پیدا نہیں ہوئی، اپنے پیدا ہونے میں محتاج تھی، تو پیدا ہونے کے بعد نفع دینے میں بھی اور نقصان کے پہنچانے میں بھی اپنے پیدا کرنے والے کی محتاج ہے۔ دوا اللہ نے بنائی ہے، اس میں شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن دوا اسی کو شفا دے گی جس کو اللہ حکم دے گا شفا کرنے، جس دوا کو حکم ملے گا۔ وہ پوچھتی ہے دوا شفا کا ذریعہ بنوں یا نہ بنوں، اوپر سے جو حکم آتا ہے وہی دوا کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے، دوا بھی ایک ہے، بیماری بھی ایک ہے، لیکن ایک مریض اچھا ہو گیا اور ایک مریض جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ کیا ہوا؟ بولے دونوں کو تو ایک ہی بیماری تھی، ڈاکٹر بھی ایک تھا، مرض بھی ایک تھا، علاج بھی چل رہا تھا، ایک اچھا ہو گیا کہ اچھا نہیں ہوا۔ تو یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، ہم جسے چاہیں گے دوا کے ذریعے حیات دیں گے، اور جسے چاہیں گے دوا پلا کے بھی اسے موت دے دیں گے۔ تو دوا میں کچھ نہیں ہے، ہاں سنت ہے دوا کرو سبب کے درجے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ بیمار وہی کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے۔ ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا، لاس اینجلس، کیلیفورنیا کے اندر ایک شہر ہے لاس اینجلس، وہاں ایک ڈاکٹر عباس صاحب تھے۔ سنو ڈاکٹر کی بات چل رہی، پھر بھی سو گئے، ابھی علاج کی بات چل رہی ہے، اب تو جاگ جاؤ۔ تو وہ اسٹمک اسپیشلسٹ تھے، ہاں پیٹ کی بیماری کے ماہر، اور اسی بیماری میں مبتلا بھی تھے، وہ پیٹ میں ہی تکلیف تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم لوگ دوا لکھتے ہیں نا، دوا تو وہاں لکھتے ہیں RX، بعض پیپر میں چھپا بھی رہتا ہے RX۔ تو RX کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، سو گئے کیا؟ RX کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ هو الشافی، لاطینی زبان کا لفظ ہے۔ بولے اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب بولتے تھے دیکھو بیماری بھی اللہ ہی دیتے ہیں اور شفا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کو کچھ دے دلا دیتے ہیں، ہم کچھ ڈاکٹروں کو پیسہ ایسے پیسے کے بتا کے کچھ دے دلا دیتے ہیں، ہماری روزی روٹی ہو جاتی، باقی بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، ہماری روزی روٹی کا کچھ انتظام ہو جاتا ہے۔ تو سب اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے لا الہ کی جھاڑو پھیرنا پڑے گی، دھرتی سے لے کے آکاش تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، اور چیونٹی سے لے کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تک، ذرے سے لے کے آفتاب تک، تنکے سے لے کے ہمالیہ تک، بر سے لے کے بحر تک، جن سے لے کے انس تک، اور ڈاکٹر کی گولی سے OT آپریشن تھیٹر تک، اور بندوق کی گولی سے مشین گن تک، اور اسکٹ میزائل سے لے کے پیٹریوٹ میزائل تک، اور F-16 سے لے کے F-22 F-20 B-52 بمبار طیاروں تک، اور لوور پاور سے لے کے سپر پاور تک، اور چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک، PM CM سے لے کے جتنے بھی اونچے نیچے پوسٹ ہے وہاں تک، اور پولیس مین سے لے کے GIG کمشنر کلیکٹر IAS آفیسران تک، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، اور شمال سے لے کے جنوب تک، اور جو نظر آ رہا ہے وہ اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ بنانا پڑے گا پہلے، مخلوق کا دل یقین دل سے نکل جائے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات تنے تنا اللہ کی۔
اولاد کا دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جن کو لڑکیاں ہیں ایک لڑکا پیدا کر کے بتائے، اور جن کو لڑکے ہی لڑکے ایک لڑکی پیدا کر کے بتائے، اور جس کو دونوں نہیں ہیں ہے نا ایک اولاد پیدا کر کے بتائے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں جو لاولد ہیں، کتنے ہیں جن کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، کتنے ہیں جن کو لڑکے ہی لڑکے ہیں، اور کتنے ہیں جن کو دونوں ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اس میں جلال شاہ کمال شاہ کی مرضی کو دخل نہیں ہے۔ تو یقین اپنا اللہ کی ذات پر ہے، یہ سب سے پہلی شرط ہے زندگیوں میں دین کے لانے کے لیے، بنیاد ہے ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دل کا وجدان یہ بن جائے، دل کا فیتھ اور بلیف اور کانسیپٹ یہ بن جائے، اور یقین یہ بن جائے کہ جتنے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، چاہے کتنے ہی چارمفل، اٹریکٹیو، بیوٹیفل، خوبصورت، دل کو لبھانے والے، اپنی طرف کھینچنے والے کتنے بھی ڈیکوریٹ ہو، وہ سب کے سب اللہ کو ناراض کرنے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے جنت میں لے جانے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اس کا یقین دل میں آ جائے۔ ان کی تہذیب ان کے ہاتھوں خود خوشی کرے گی، ان کی تہذیب ان کے ہاتھوں خود خوشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یورپ میں تو مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور ہم سب مغرب کے اتباع میں ایسے دیوانے ہیں جو اسی کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں۔ جو کتوں کے پیچھے چلنے والی قوم ہے اس کے پیچھے ہم بھی چل رہے ہیں۔ ہم کو تو اللہ نے مقدس زندگی، حیات طیبہ، پیاری زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے، جب دین صحیح راستہ نہیں سامنے آئے گا تو لوگ ڈائیورشن استعمال کریں گے۔ اسلام لوگوں کے سامنے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں تو لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ آج ہم نے محنت چھوڑ دی تو پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور لڑکوں کا بھی کچھ حال اچھا نہیں ہے، دیہاتوں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے۔ جن کا نام کل تک کے صادق پور تھا اور محمد آباد تھا، احمد پور تھا، اب وہاں کوئی مسلمان نہیں رہا، کیونکہ ہم نے محنت چھوڑ دی، مسجدیں ویران ہو گئی۔ جب کھیتی پہ محنت چھوڑ دی جائے گی، دکان پر محنت چھوڑ دی جائے گی، تو وہ تو بنجر ہو جائے گی نا۔ وہ تو کیا کرنا چاہیے، جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں کھنڈر بن گئی، کیا بن گئی؟ کھنڈر بن گئی۔ تو اسلام کی محنت ہم نے چھوڑ دی تو ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ ممالک جو کل تک اسلامی مملکت کہلاتے تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واشنگٹن ڈی سی کے اندر 65 اسلامی ملکوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے 1986 میں، اور آج 30 سال کے بعد 10 جھنڈے اتر گئے، اب صرف 55 حکومتیں رہ گئی، وہ بھی نام کی رہ گئی۔ اور جو ممالک افریقہ کے 98% 90% مسلم ملک تھے، وہ 60% عیسائی ہو گئے، 40 بچے، اور کہیں 40 عیسائی ہو گئے، 60 بچے۔ محنت چھوڑ گئی، ارتداد آ گیا، دوسرے اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا۔ ہم نے محنت چھوڑ دی تو اسلام کا پھیلنا بند ہو گیا۔ تیسرے، خود ہمارا اسلام پہ باقی رہنا مشکل ہے۔ ہمارے گھر میں نماز نہیں ہے، باپ پڑھ رہا ہے تو بیٹی نہیں پڑھ رہی ہے، ماں پڑھ رہی ہے تو بہو نہیں پڑھ رہی ہے، ماں باپ پڑھ رہے ہیں تو اولاد نہیں پڑھ رہی ہے۔ بہت کم گھر ہیں جو 100% نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے دین نکل کر ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ دین کی محنت چھوٹے گی تو فرائض امت سے نکل گئے، خود دین پہ چلنا مشکل ہو گیا دینداروں کا۔ شادیوں میں گانے بج رہے ہیں، اب کسی کو احساس نہیں ہے، اب ان شادیوں میں کہاں سے خیر آئے گی، جس میں اللہ کا حکم ٹوٹے گا، نبی کا طریقہ چھوٹے گا، فضول خرچی ہوگی، اس میں خیر کیسے آئے گی؟ پھر رات دن جھگڑے ہی ہوں گے گھروں میں۔ تو دین کی محنت چھوٹی تو ہمارے لوگ دین سے نکلنا شروع ہو گئے۔ 10 لاکھ لڑکیاں غیروں کے پاس جا چکی صرف ہندوستان میں۔ یہ جو ہمارے علموں میں ہے، اس کے علاوہ کتنی ہوگی ہم کو نہیں پتا۔ ہم نے کالج بھیج کے سمجھا ہے کہ ہم نے بہت ان کو ڈگری دلا دی، وہ گئے اسلام سے، کالج سے گئے، اسلام سے گئے۔ ہم سودا کر رہے ہیں اپنی آخرت کا، دنیا بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، دنیا بنانا منع نہیں ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، پارکوں میں کھیلو،
لیکن بندہ عاجز کا رہے ایک سخن یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کا دینداری پہ باقی رہنا مشکل ہو گیا۔ تو ایک نقصان یہ ہوا کہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تیزی سے۔ چند لوگوں کے اسلام لانے پہ ہم خوش ہیں کہ فلاں جگہ اتنے آئے، یہ نہیں دیکھ رہے لاکھوں جو مرتد ہو رہے، وہ بھی دیکھو نا، دونوں رخ ہے نا۔ اگر 10 مسلمان ہو رہے ہیں تو 10 لاکھ تو مرتد ہو گئے، تو کون سا فائدہ ہوا ہمارا؟ اور خود ہمارا دین پہ چلنا مشکل ہو گیا، دوسرا نقصان۔ تیسرے، دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی۔ اور چوتھے، اللہ کی جو غیبی مدد تھی اس امت کے ساتھ، وہ غیبی مدد سے امت محروم ہو گئی۔ یہ نقصان ہوا۔ اس لیے محنت میں ہم سب کو شریک ہونا ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کو پردے میں رہ کے کرنا ہے، شریعت کی حدود میں رہ کے کرنا ہے، اور مردوں کو بھی شریعت کی حدود میں رہ کے۔ دین کا کام بے دینی کے طریقے سے نہیں ہوگا۔ جیسے نماز پڑھی جائے گی تو نماز کی جو شرائط ہے، واجبات ہے، اس کی رعایت کے ساتھ جب نماز ہوگی، ایسے دین کا کام بھی جو اس کی اصول و ضوابط ہے اس کی رعایت کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو ایمان پر محنت کرنا ہے، کلمے کے ذریعے سے دل کا یقین ٹھیک کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے نماز ہماری زندگی میں جو ہے وہ آ جائے، ایک نمبر پہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد محنت نماز پہ کرنی ہے۔ آج جتنی برائیاں ہو رہی ہیں اس کے روکنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ نماز کے پابند ہو جائے۔ کیا ہے؟ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے فحش سے اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ ہر برائی سے روکنا مشکل کام ہے۔ امت کو نماز پہ عمل آئے اگر، تو یہ نماز ایسی پاورفل چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ اور بندی صحیح نماز پڑھنے والے ہو جائے تو انشاءاللہ ان کا جو ہے برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ برائیوں سے بچنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس کی کوشش کریں گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ یہ بچے جو ہے نا، جب یہ بولنے لگ جائیں ان کو کلمہ یاد کراؤ، اور جب یہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پہ 7 سال کے ہو جائے تو نماز کی ان کو ہدایات دے، نماز پڑھیں، نماز کی ترغیب دیں، اور جب یہ 8 سال کے ہو جائے تو ان کا بسترا علیحدہ بچھائے، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی گود، خصوصاً ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے بچوں کے لیے۔ والدین کا اثر اولاد پہ جاتا ہے، ماں باپ کی دینداری اولاد پہ جائے گی۔ ہم دیندار ہوں گے تو بچے بھی دیندار ہوں گے، ہم دین سے دور ہوں گے تو بچے بھی دین سے دور ہوں گے۔ بچے ماں باپ کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو یہودی بن جاتے ہیں، ماں باپ عیسائی ہیں تو عیسائی بن جاتے ہیں، مشرک ہیں تو مشرک بن جاتے ہیں، باقی پیدا ہوتے ہیں اسلامی فطرت پر۔ اس لیے کہ یہ سب عالم ارواح میں اقرار کر کے آئے کہ الست بربکم قالوا بلی، یعنی سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں اسلامی فطرت پہ، لیکن ماں باپ انہیں جیسے ہوتے ہیں ویسا بنا دیتے ہیں۔ تو ہم جیسے ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی ماں ہے تو ام کلثوم، زینب، رقیہ اور فاطمۃ الزہرا جیسی اولاد ہے رضوان اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین۔ از فاطمہ جیسی ماں ہے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین جیسے اولاد ہیں، بچے ہیں۔ بہت سارے اللہ والے گزرے ہیں، وہ سب جو بنے ہیں ولی ماں کی تربیت سے، ماں کی دعا سے، ماں کی دینداری کا اثر آیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ ماں کی دعا کی برکت سے اتنے بڑے اللہ والے بنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ماں کی تربیت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کو امام بخاری بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ تو بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ گزرے ہیں اس کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ماں کی ذمہ داری باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ زیادہ وقت بچوں کا ماں کے پاس گزرتا ہے۔ اس لیے ہم ان کو بچپن ہی سے دین سکھائیں، نماز کا پابند بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، نماز سیکھیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، پاکی ناپاکی ہے، وضو ہے، غسل ہے، پڑھنے کی دعائیں ہیں، تحیات ہے، صورتیں ہیں۔ تھوڑا تھوڑا بچوں کو یاد کریں، خود بھی سیکھیں، بلکہ گھر میں روزانہ تعلیم کریں، تھوڑی دیر کے لیے گھر کو مدرسہ بنائیں، اور جیسے بچے ہیں ان کو مکتب بھی بھیجیں محلے کی مسجد میں، تاکہ قرآن سیکھیں، تجوید سیکھیں، وضو غسل کے فرائض سیکھیں، عقائد یاد کریں، ایمان کیا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کلمہ کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں، یہ سب موٹی موٹی باتیں مکتب میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو بچوں کو مکتب بھیجیں،
تاکہ کوئی بچہ اور کوئی بچی ایسا نہ بچے جو مکتب نہ جا رہے ہیں. اسکول کے ساتھ مکتب جانا ضروری ہے، چاہے 1 گھنٹے ہی کے لیے کیوں نہ ہو. عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء، یا صبح کی اسکول ہے تو دوپہر میں 2 سے 4، دوپہر کی اسکول ہے تو صبح 8 سے 10. اس طرح مسجدوں میں مکتب کا نظام چلتا ہے، اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں. اور گھر میں آپ بڑے لوگ جتنے ہیں، بہو بیٹیاں عورتیں مرد، ایک وقت تعلیم کا مقرر کریں. مثال کے طور پر ناشتے کے وقت سب رہتے ہیں، اس وقت تعلیم کر لو. یا اس وقت دوپہر میں سب آ جاتے ہیں کھانے کے عنوان پر، اس وقت تعلیم کر لو. یا اس وقت کھانے کے بعد ڈیوٹیوں پہ جانا ہے تو مغرب بات کر لو، عشاء بات کر لو. دن و رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں 1 گھنٹہ ایسا ضرور گھر میں ہوتا ہے سب کے لیے کہ وہ سب لوگ گھر پر ہوتے ہیں، باپ بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی، بچے بچیاں. نہ ان کے مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ اسکول کا، اور نہ مردوں کے ڈیوٹیوں پہ جانے کا. ایسا وقت طے کرو جس میں سب لوگ گھر پر رہیں اور 1 گھنٹے کا وقت ان کے پاس فارغ ہو. اس میں آپ پہلے قرآن سیکھنے سکھانے کی تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے تعلیم کریں. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں سے 15-15 منٹ کتاب پڑھ لیں. پھر اگلے دن منتخب احادیث میں سے آدھا گھنٹہ کر لیں. پھر 6 صفات کا مذاکرہ کریں. ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت و تبلیغ ہے، اور پرہیز کے طور پر لائنی باتوں سے بچنا ہے. سو گئے سامنے بیٹھنے سے آدمی سنتا ہے. میری کرسی ایسے رکھنا چاہیے تھا، سب الٹا کام ہو گیا. گھما دے اس کا بھی وقت ہے 2 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایسے گھما کہ 6 نمبر کا مذاکرہ ہو. تیسرا عمل کیا ہو؟ 3 عمل ہو گئے نا. پہلا عمل کیا؟ تجوید کا حلقہ، اور دوسرا کتابی تعلیم، اور تیسرا عمل 6 صفات کا مذاکرہ، اور چوتھا عمل بولو گا گھر والوں کو تیار کریں محنت کے لیے. خالی باتوں سے دین زندہ نہیں ہوگا، باتوں سے بات پوری ہوگی، کام سے کام پورا. اچھی باتیں اچھے عمل کا بدل نہیں ہو سکتی. آپ نے فضائل سنے کہ حلوے کے یہ فضائل ہیں اور اس طرح بنتا ہے، اس میں اتنا گھی، اتنا روا، اتنا بادام، اتنا پستہ، اتنا یہ، اتنا وہ. اب تو جاگ جاؤ، حلوے کی بات چل رہی ہے تو اتنا بول دینے سے حلوہ پک جاتا ہے نا آپ کے یہاں پٹنہ میں؟ نہیں پکے گا؟ اچھا پکانا پڑے گا. تو وہی دین بھی ہے. یہی تو بتا رہے ہیں کہ دین بھی خالی باتوں سے نہیں آئے گا نا، تو گھر میں تیار کرنا پڑے گا. دیکھو یہ سب باتیں سیکھنے کے لیے اب تو مدرسے میں جا نہیں سکتے، بچے تو جائیں گے مدرسے میں، لیکن یہ بڑی عمر کے جو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ چلت العلوم فرت العلوم ہے. اللہ کے راستے میں بڑی عمر کے لوگ نکلتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، محرم کے ساتھ عورتیں گھروں میں رہتی ہیں اور وہاں سیکھنا سکھانا کرتی ہیں. مقامی بہنیں بھی آتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، وہ بھی سیکھنا سکھانا کر لیتی ہے، اور مرد مسجدوں میں آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ گویا چلتا پھرتا مدرسہ ہے بڑوں کے لیے. تو اس میں نکل کے سیکھو، یہ تشکیل کرو گھر میں لوگوں کو. ہاں محنت کے لیے تیار کرو. بغیر محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے، محنت کے لیے پیدا کیا ہے. راحت و آرام تو جنت میں ہے، ہم یہیں آرام کرنے کے چکر میں پڑ رہے ہیں. تو تشکیل کرو گھر میں، اور پھر اگلے دن کی تعلیم کا مشورہ آج کر لو. جیسے دوپہر میں کھانا کھاتے تو مشورہ کرتے شام کو کیا بنے گا، پلاؤ بنے گا کہ بریانی بنے گی، کہ مچھلی بنے گی، کہ آملیٹ بنے گا کہ پاپلیٹ بنے گا، کہ چاکلیٹ کھانا ہے، کیا ہے. شام کا مشورہ ابھی کر لیتے نا. پھر تو کل کا مشورہ آج کرو کہ آج کتاب امی نے پڑھی تھی، کل ابا پڑھیں گے. آج 6 نمبر کا مذاکرہ بھابھی نے کیا تھا، کل بہن کرے گی. اس طرح تشکیل ہو کہ بھئی تجوید کا حلقہ، کتابی تعلیم اور 6 نمبر کا مذاکرہ. یہ 5 کاموں کے ساتھ تعلیم کرنا ہے. پہلا تجوید کا حلقہ، دوسرے کتابی تعلیم، تیسرے 6 نمبر، چوتھے تشکیل، اور 5واں مشورہ. اب مشورہ 3 چیزوں کا ہوگا: تجوید کا حلقہ، کتابی تعلیم اور 6 نمبر کا مذاکرہ. اور بچوں کو مکتب بھیجو. اور آپ لوگ یہ ہفتہ واری اجتماعی تعلیم ہر ہفتے ہوتی ہے نا یہاں پر؟ نہیں، سمن پورہ میں ہوتی ہے. چلو جہاں بھی ہوتی ہو، مستورات کی ہفتہ واری اجتماعی تعلیم بھی ہوتی ہے، ہفتے میں 1 دن، دوپہر میں 2:30 سے 4. اپنے محلے میں اگر ہوتی ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں، اور نہیں ہوتی ہے تو جماعت آ جاتی ہے تو 2 دن ہو جاتا ہے. جیسے آج یہاں جماعت ہے، کل وہاں چلی جائے گی سمن پورہ.
کل وہاں جماعت رہے گی، وہاں تعلیم ہوگی، تو اس میں بھی شرکت کرو، اجتماعی تعلیم میں۔ تو اس طریقے سے سیکھنے سکھانے کا دین کا یہ طریقہ ہے، تعلیم کے ذریعے، ہفتہ واری اجتماعی تعلیم کے ذریعے اللہ کے راستے میں نکل کر۔ تو نماز بھی سیکھنا پڑے گی، قرآن بھی سیکھنا پڑے گا، دعائیں یاد کرو چھوٹی چھوٹی، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، فجر کے بعد، عصر کے بعد۔ اس سے گھر اعمال سے آباد ہوں گے۔ نماز ہے، تلاوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، سیکھنا سکھانا ہے، یہ سب وہ اعمال ہیں جو صحابہ کے زمانے میں ہوتے تھے۔ تو اپنے گھر بھی اعمال سے آباد ہو جائیں، ہمارے گھر بھی اعمال سے معمور ہو جائیں۔ آج ہمارے گھر چیزوں سے بھر گئے، پلنگ ہے، کرسی ہے، چیئر ہے، صوفہ سیٹ ہے، فریج ہے، کپڑا دھونے کی مشین ہے، اور کیا ہے بولو نا، موبائل ہے، پنکھے ہیں، اور ٹی ٹیبل، ہاں کیا ہے، اب کچن میں کیا کیا رہتا ہو تو آپ لوگ کو معلوم ہے، کتنے سامان ہیں۔ سامان سے ہمارے گھر بھر گئے اور اعمال سے خالی ہو گئے۔ تو اپنے گھروں کو اعمال سے بھرنا ہے۔ کیسے بھرنا ہے؟ اعمال سے بھرنا ہے۔ یہ محنت کرنا ہے، یہ ساری محنت کا راستہ ہے۔ تو یہ ترتیب محنت کی، ایمان بنانا ہے، نماز بنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، ذکر تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اعمال کو قبول کرانے کے لیے اور اپنی نیکیوں کو بچانے کے لیے 2 عمل اور ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنی نیکیاں محفوظ رہیں تو حقوق العباد کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ حق والے آئیں گے ہماری نیکیاں لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے بڑوں کا، چھوٹوں کا حق، شوہر کا حق، اولاد کا حق، پڑوسیوں کا، مہمان کا، ایک دوسروں کے حقوق اللہ نے بتائے ہیں۔ بندوں سے متعلق جو احکامات اللہ نے دیے ہیں اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کا لحاظ رکھنا ہے، جس کا جو مقام مرتبہ ہے اس کے لحاظ سے ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ تو نیکی محفوظ رہے گی، اور اپنی نیکیوں کو قبول کرانا ہو تو اخلاص شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ہاں، اخلاص انہیں اللہ کے لیے کرنا۔ کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا، مخلوق کے لیے نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرنا۔ تو یہ ہے ترتیب محنت کی۔ پہلی بات کیا کہی تھی میں نے؟ کامیابی دین میں ہے۔ دین محنت کے بغیر نہیں آئے گا۔ محنت کا موقع مرنے سے پہلے پہلے، اور اس طریقے محنت سے دین آئے گا جو طریقہ محنت نبی اور صحابہ کا تھا۔ تو یہ طریقہ محنت تھا، ایمان پر محنت، نماز پر محنت، علم پر محنت، ذکر پر محنت، حقوق العباد پر محنت، نیت کے صحیح کرنے پر محنت، اور اپنے جان و مال کو صحیح جگہ لگانے پر محنت۔ صحابہ نے، اللہ کے نبی نے اپنے جان و مال کو اعلاء کلمت اللہ پر اور دین کی نشر و اشاعت پر لگایا۔ اس پہ لگایا؟ ہاں۔ اس کے بعد بچتا تھا تو اپنا جو مخلوق کا حق ہے، جیسے یتامہ پر، بیواؤں پر، غربا مساکین پر، پڑوسیوں پر، مہمانوں پر، قیدیوں کے آزاد کرنے پر، اور یتیموں پر، ضرورت مندوں پر لگایا۔ اور اس کے بعد بچتا تھا تو اپنی جائز ضروریات میں لگایا۔ جائز بولے تو یہ اپنا کپڑا ہے، مکان ہے۔ ہم لوگ تو فضولیات پہ زیادہ لگا رہے ہیں۔ ضروریات تو یہی ہے، بس 5 ضرورت ہے: کپڑا، کھانا، مکان، نکاح، سواری۔ باقی اپن اگر اس کو فضولیات بولیں گے تو وہی اس میں لگ رہا ہے، موبائل کے ریچارج پر، موبائل پر، خواہشات پر، اور تفریحات پر، اور کھیل کود پر، پتہ نہیں کہاں کا مال لگ رہا ہے، اور لاکھوں کی تو اس میں لگ رہا ہے، شادی بیاہ پر۔ جبکہ وہ شادیاں جس میں کم خرچ ہو، جس میں سادگی ہو، جس میں لوگوں کو تکلیف کم ہو، وہ خیر و برکت والا نکاح ہے۔ ہاں، اس کے برعکس جو ہوگا اس میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے محنت کا یہ طرز بتایا ہے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے کہ جان و مال کہاں لگایا؟ وقت اور مال دین کے اوپر لگایا۔ اپنی زندگیوں میں بھی دین لانے کی محنت کی، اور امت کے اندر بھی دین کی فکر کی، اور اس پیغام کو لے کر باوجود اس کے کہ غریب غربت میں رہ کر، تاجر تجارت میں رہ کر، اور مالدار مالداری میں رہ کر، جوان اپنی جوانی میں، بوڑھے اپنے بڑھاپے میں، اور بہت سارے معذور بھی تھے، لگڑے تھے، نابینا تھے، لیکن یہ ساری معذوریوں کے باوجود دین کے راستے میں نکلنے میں کوئی بھی صحابی پیچھے نہیں ہے۔ جب دین کا تقاضا آیا، عورتیں بھی پیش رہی ہیں۔ پہلی ہجرت جو ہوئی حبشہ کی، اس میں 4 یا 5 عورتیں تھیں اور 12 یا 13 مرد، اور حبشہ کی دوسری ہجرت جو ہوئی ہے اس میں 18 عورتیں تھیں اور 83 مرد تھے۔ اور مدینہ منورہ کی جو ہجرت ہوئی ہے تو تمام ایمان والیاں صحابیات اور تمام ایمان والے صحابہ سب مکہ مکرمہ چھوڑ کے کہاں گئے؟ مدینہ۔ عورتیں بھی گئی، مرد بھی گئے۔ تینوں ہجرت میں عورتیں مرد دونوں شامل ہیں۔ پھر احد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھی، اور انس ابن مالک کی والدہ بھی شریک تھیں،
اور پیاسوں کو پانی پلا رہی تھی. اور خیبر میں 6 عورتوں کے ساتھ ام زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی. قادسیہ میں خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ شریک لی. ام عمارہ اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ کئی غزوات میں، احد میں، خندق میں، احزاب میں، حدیبیہ میں، عمرۃ القضا میں، یمامہ میں، ان غزوات میں شریک ہوئی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوۃ البحر میں جو 18 ہجری میں امیر معاویہ کی سرپرستی میں اس میں شریک ہوئی اور شہید ہوئی. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام ورقہ ابن نوفل بدر میں فرما رہی اللہ کے نبی سے کہ مجھے بھی بدر میں چلنے کی اجازت دیں، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. بوڑھی عورت کی تمنا ہے جان دینے کی. اور یہاں وقت کا مطالبہ ہوتا ہے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بچے چھوٹے ہیں تو دادی کے پاس، نانی کے پاس، پھوپھی کے پاس، خالہ کے پاس، یا ان کو بلا لو اپنے گھر، وہ سنبھال لیں 3 دن، یا ان بچوں کو ان کے گھر بھیج دو، وہ سنبھال لیں، اسکول لانا لے آنا، کھانا پینا کچھ نظام سنبھال لیں. جیسے حج کو جاتے ہیں، کوئی ضروری کام آتا ہے تو جانا پڑتا ہے، دوا علاج کے لیے، تو بچوں کو کسی کے پاس رکھ کر جاتے ہیں، یا ان کی خالہ کو، پھوپھی کو، دادی کو بلا لیتے ہیں، یا ان کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں. کچھ نہ کچھ بندوبست کرتے ہیں نہ یہ کہ بہانہ کر کے ہم جو ہے اس کام ہی کو نہ کریں جو اہم کام ہے. تو رکاوٹیں تو آئے گی، رکاوٹوں میں ہی کرنا ہے. حالات تو سب کے ساتھ لگے ہوئے، نرم گرم، بیماری آرامی، سردی گرمی، دکھ سکھ، یہ اللہ کی طرف سے اور بندوں کا امتحان ہے. بندوں کا صبر کا بھی امتحان ہے حالات میں، اور اچھا حال ہے تو شکر کا امتحان ہے. اور دونوں پہ اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ ہے. صابر کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے، اور شاکر کے لیے بھی، صابرہ کے لیے بھی اور شاکرہ کے لیے بھی. جن کا نام شاکرہ اور صابرہ وہ نہیں، جو صبر کرنے والی ہیں وہ، اور جو شکر کرنے والی وہ. یہ تو سمجھیں گے چلو اپنا تو ہو گیا، اپنا نام صابرہ ہے اور شاکرہ ہے تو اپنی تو جنت ہو گئی. ہاں، تو یہ صابرہ اور شاکرہ یعنی جو صبر کرنے والیاں ہیں اور جو شکر کرنے والی ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور 2 حال ہر ایک پہ آتا ہے. تکلیف کا حال آیا تو صبر کرو، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، تقدیر پر تو اس پر بھی اجر ہے. اور اللہ اچھا حال رکھے تو شکر ادا کرو، اس میں اللہ کا حکم پورا کرو نعمتوں میں. تو شکر کرنے والوں کے لیے بھی لئن شکرتم لازیدنکم کا وعدہ ہے کہ ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو، ہم اس میں اضافہ ہی کرتے رہیں گے. اس لیے اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، اس کا انتظام. ہاں، اگر وہ بچے جو ابھی روٹی کھانا شروع نہیں کیے ہیں، 2 سال کے نہیں ہوئے ہیں، 2-2.5 سال کے اگر ہو گئے، 2-2.5 سال کے اگر ہو جائے، خیر کوئی بات نہیں، تو 2-2.5 سال کے اگر ہے تو اس کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. ہاں، جب وہ روٹی کھانے لگ جائیں اور ان کے سنبھالنے کے لیے دادی ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، خالہ کوئی نہ کوئی اور خاتون ہے، پھر اس کو ان کے پاس چھوڑ کے 3 دن کے لیے جائیں. لیکن جو ابھی بچے روٹی کھانا شروع نہیں کیے ہیں اور ابھی چھوٹے ہیں تو اس وقت تک آپ نہ نکلیں. جب وہ 2 سال کے ہو جائے یا 2.5 سال کے ہو جائے پھر نکلیں. اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو جو دادی ہے، نانی، وہ چلی جائے بیٹے کے ساتھ، پوتے کے ساتھ، نواسے کے ساتھ. دیکھو کئی رشتہ داری جن کے ساتھ آپ جا سکتی ہو. اعلیٰ درجہ یہ کہ شوہر کے ساتھ نکلو، ان کے ساتھ نہیں جا سکتے، کوئی عذر ہے تو بیٹا ہے، سوتیلا بیٹا ہے، بھائی ہے، اسی طریقے سے چچا ہے، ماموں ہے، نانا ہے، دادا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، داماد ہے، سسر ہے، ان کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. اس لیے 3 دن میں جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ محرم ہونا چاہیے، شرعی محرم ہو. 1 چھوٹے بچے بچیوں کو نہ لے جائیں. 2 شرعی برقع اور شرعی لباس سیدھا سادہ پہن کے جائیں. 3 زینت اختیار نہ کریں، سادگی کے ساتھ جائیں، بجنے والا زیور نہ پہنیں. بس اس طریقے سے خروج ہو جائے. اور 6 جوڑے سے زیادہ نہ جائیں، 6 مرد 6 عورتیں، یا 6 مرد 7 عورتیں، اس سے زیادہ تعداد نہ ہو. اور اگر بچہ کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ 18 سال سے کم عمر کا نہ ہو، جو آپ کے لیے محرم بن کے جائے گا، بیٹا ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو. اور اگر بیٹی کو لے آنا چاہے تو 12 سال کی سے کم چھوٹی نہ ہو، 12 سے کم کی نہ ہو، 12 سال کی عمر کم سے کم. 1 بیٹی ہو لے جائے، 2 ہو تو دونوں کو ساتھ میں لے جائیں. 2 بیٹیاں اور ماں، یہ 3 ہو گئے. اور تینوں کے لیے اس کے ابا، بچیوں کے ابا اور بیوی کے شوہر، وہ دونوں کے لیے محرم ہو گئے. تو اس طریقے سے باپ کے ساتھ بچیاں جائے گی تو ماں باپ دونوں ساتھ میں ہو گئے اور دونوں بچیاں رہے گی. تو اس طریقے سے 3 دن کی جماعت کل سے بن رہی ہے. ماشاءاللہ ابھی ہم جہاں سے آئے وہاں سے بھی ابھی خبر آئی کہ 4 جوڑے 5 عورتیں نکلی ہیں، لیکن 1 جوڑا اور ابھی پہنچے گا تو 5 عورتیں، 5 مرد 6 عورتیں ہو جائیں گی. تو اب یہاں سے بھی جماعت بن جائے. اتنی مستورات آئی ہیں تو کل اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے لیے یہیں تیاری کر کے آ جائیں صبح 7:30 بجے اسی مکان میں، اور مرد مسجد میں آ جائیں
پھر مردوں کے ساتھ ہم یہاں آ جائیں گے، تھوڑی سی بات ہوگی، دعا ہوگی، اور جو رخ طے ہو جائے گا پٹنہ ہی کے آس پاس میں 15-20 کلومیٹر کے رینج میں، وہاں جماعت چلی جائے گی۔ اس لیے ارادہ کریں کہ کل سے 3 دن اپنے شوہر کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یا جو بھی محرم موجود ہو گھر میں اس کے ساتھ 3 دن کے لیے بتاؤ۔ اور چلے 4 مہینے کی جماعت تو اکثر محلوں سے بنتی ہی رہتی ہے، اس کے لیے بھی نام دے دو کہ میرے گھر سے 4 مہینے کے لیے فلاں فلاں جائے گا۔ ایک تو 4 مہینے کے لیے بھی نام دو، اور دوسرے 3 دن کے لیے کل سے اپنے محرم کے ساتھ، یہ 2 تشکیل ہو جائے گی۔ اب حلقہ لگا کے تشکیل کر لیں، 4.25 کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، یا ربنا ویا غایت رغبتنا ویا خالق انفسنا ویا مولانا ویا سیدنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اجعلنا هادين المهتدين غير ضالين ولا مضلين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم واحد صفوف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر الاسلام وانصاره واذل الشرك واشراره۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما، ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما، ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما، نمازوں میں اپنے دھیان عطا فرما، نفع دینے والے علم عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور اطاعت کرنے والا بدن عطا فرما، بہترین اخلاق ہم اندر پیدا فرما، اخلاص کے دولت سے مالا مال فرما۔ دین کی محنت کے لیے ہمیں بھی، ہمارے اہل ویال کو، خاندان کو، گھر کے ہر فرد کو اے اللہ قبول فرما، پوری امت کو اس دعوت کے عالی کام پر مجتمع فرما۔ اے اللہ کفر ضلالت کی ہواؤں کو بند فرما، رشد و ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، امت کو اغیار کے نرغے سے نکال دے، امت کو اغیار کے چنگل سے نکال دے، امت کو اس عالی اور مبارک کام پر مجتمع بھی فرما اور منشرح بھی فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم فرما، دین کی محنت میں مشغول فرما، خاتمہ اپنے اپنے وقت پر کمال ایمان پر فرما، اچانک موت سے، حادثات کی موت سے، سڑکوں کی موت سے، دواخانوں کی موت سے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے، بے ایمانی کی موت سے، اپنی ناراضی کی موت سے، کٹ کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، جانوروں کے ڈسنے سے، درندوں کے پھاڑنے سے، ان ساری اموات سے حفاظت فرما، ایمان والی اپنی رضا والی موت عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما۔ موت کے وقت بھی، قبروں میں بھی، منکر نکیر کے سوال و جواب کو میدان محشر میں، پلسرات پر، حساب کتاب کی منزل پر، ہر جگہ ہم سب کا، پوری امت کا بیڑا پار فرما۔ مرنے کے بعد کی ہلاکتوں سے، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، شدت حساب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مرنے کے بعد کی ابدی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مرنے سے پہلے سچی پکی مقبول توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس سفر کو قبول فرما، جو کچھ ذرہ خیر وجود میں آیا اسے قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہوئی اسے اپنے دریائے رحمت سے معاف کرنا، آئندہ بھی نکلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، جو چند دن بچے ہیں اس کو صحیح طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا آنا بھی خیر کا ذریعہ فرما اور یہاں سے جانا بھی خیر کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ مرکز پر بھی ہمیں اپنے اوقات کو اچھی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام مجلسوں میں اہتمام سے شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے ہماری واپسی بھی قبول فرما اور ہمارا نکلنا بھی قبول فرما، اور ان سارے اعمال کو اخلاص کے ساتھ متصف فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چلیے